اور پانچویں چیز فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کرنا، ساتویں چیز قرآن مجید کی تلاوت کو دوسروں سے سماعت کرنا، اور اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ روزے کی حالت میں نیک اعمال کا اللہ کے حضور پیش کرنا، اور آٹھویں چیز کہ نیک اور صالح عورت اور نامی چیز خوشبو کا استعمال کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا لباس کے اندر کرتا یعنی قمیص۔ 11ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کھانے کے اندر وہ لوکی یعنی کدو تھا۔ 12ویں چیز مکھن اور کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ 13ویں چیز میٹھا پانی یا میٹھی چیز اور شہد، اور 14ویں چیز سادہ اور ٹھنڈا پانی۔ 15ویں چیز نیک اعمال کے اندر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ 16ویں چیز کہ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا، اور 17ویں چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب اور پسند تھی وہ لباس کے اندر سفید لباس کا پہننا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، اور اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی وہ ایسے ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو کھینچا، خذ خاتمک انتفع بہ، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے ہاتھ سے اتارا اور اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے اس صحابی رسول سے کہا کہ اس کو اٹھا لو، تمہارے گھر میں کوئی کام میں آ جائے گی، بچوں کو دے دینا، بیوی کے کام آ جائے گی، گھر میں کسی اور مصرف میں اس کو صرف کر لینا۔ اس صحابی رسول نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کرتے ہوئے پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی بھی آپ اٹھاؤں گا نہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی کی منگنی ہو، کسی کی شادی ہو تو بڑے فخریہ انداز کے اندر مرد جو ہے وہ سونے کو استعمال کرتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، سونے کے اور زیورات کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور سختی کے ساتھ اس کی کراہت اور سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ مرد کے لیے ریشمی لباس تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کرتا ہدیے کے طور پہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور فوراً اس کو اتار دیا،
اور فرمایا فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ، آپ علیہ السلام نے نہایت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اتار دیا اور فرمایا وَقَالَ لَا يَنبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقی پرہیزگار شریف لوگوں کی شایان شان نہیں ہے۔ یعنی ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ دروازے میں کھڑے ہیں، ایک ریشمی لباس بیچنے والا گزر رہا تھا، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو اپنے لیے خرید لیں، کہ آپ نے کسی اہم مجلس کے اندر جانا ہوتا ہے یا باہر سے دوسرے ممالک کے وفود آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ اس کو پہن لیا کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس هذه، جس مرد نے ریشم کے لباس کو پہنا من لا خلاق له فی الآخرہ، اس بندے کا کل آخرت کے اندر اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس بندے کے لیے۔ یعنی جس مرد نے ریشم کے لباس کو پہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جس کو ناپسند فرمایا ہے وہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس ہے۔ تیسری چیز جو آپ علیہ السلام نے جس کو ناپسند فرمایا وہ غیر ضروری سوالات ہیں، یعنی وہ سوالات جن کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَقَرِحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوالات کو ناپسند فرمایا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرِحَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، یہاں پر السلام نے بے مقصد سوالات کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور بے مقصد سوالات کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ جن کا آخرت کا فائدہ ہے، یا بعض ایسے سوالات لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے اگلے بندے کو آزمایا جائے، یا ایسے سوالات کہ جن کی وجہ سے خود بندہ مشقت کے اندر پڑ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہیں ان کے پتہ چلیے تو خود مشقت کے اندر پڑ جاؤ، تمہارے لیے خود پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو تیسری چیز جس کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا وہ غیر ضروری سوالات ہیں۔ چوتھی چیز کسی کو بدشگون سمجھنا، کسی کو منحوس سمجھنا، اس کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی نحوست پیدا ہوتی ہے یہ بندے کے اپنے اعمال اور اپنے اس کے کرتوت جو ہوتے ہیں، اس کی اپنی جو بدعمالیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو دوسرے کے سر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر آفات آ رہی ہیں، یہ جو پریشانی ہے دوسروں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ کسی کی نئی نئی شادی ہو، بہو کو گھر لے کر آؤ، اگر گھر کا یا بیٹے کا کوئی نقصان ہو گیا کاروبار کا، یا گھر میں کوئی آفت یا پریشانی آ گئی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جب سے یہ منحوس ہمارے گھر کے اندر آئی ہے ہمارے اوپر آفات آ رہی ہے۔ حالانکہ عورت تو منحوس نہیں ہے، کوئی بندہ تو منحوس کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دکاندار جو ہے وہ صبح سویرے اگر کوئی ادھار لینے کے لیے آتے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ یہ پورا دن ہمارا جو ہے وہ اسی طرح گزرے گا اور نحوست پھیلی رہے گی۔ حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ وَقَالَ يُعْجِبُهُ الْفَعْلَ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ قبلے کی جانب دیوار کے ساتھ کسی نے ناک کی بلغم کو پھینکا ہوا ہے۔
آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. فشق ذلک علیہ، آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. پھر آپ نے ہاتھ سے اس کو کھرچا، صاف کیا، اور پھر فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، فإنہ یناجی ربہ، اس حالت میں وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. اور ان ربہ بینہ و بین القبلہ، یا اس بندے کے درمیان اور قبلے کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یبزکن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ بھی نہ تھوکے قبلہ قبلتہ، قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے کوئی بندہ نہ تھوکے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ شریف اور متقی بندے کا فعل نہیں ہے. جو اللہ کا ولی ہو اس کو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو تھوکنا ہو ولیکن ان یساری، اپنی بائیں طرف کو تھوکو، اور تحت قدمیہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکو، اور ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کے ایک نکر کو لیا، فبصق فیہ، پھر اس کے اندر اپنا لعاب ڈالا، ثم رد بعضہ علی بعض، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو آپس میں مل دیا. فقال او یفعل ہکذا، یا تیسرا طریقہ فرمایا کہ اگر تمہیں تھوکنا ہو بائیں طرف تھوکو، یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکو، یا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے اس کے کنارے کے اندر تھوک لو، پھر اس کو صاف کر دو. لیکن قبلے کی طرف تھوکنا منہ کر کے آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اور اگلی چیز جس کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا وہ ہے کسی کے آنے کے اوپر کھڑا ہو جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک کوئی بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب نہیں، یعنی ہم سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کیا کرتے تھے. وقالوا اذا رأوه، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے لم یقوموا، ہم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، ہمیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے، کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے آپ وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے یہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں کہیں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، مجھے کھڑے ہو کر ملیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتطوع مقعدہ من النار، اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا آئے تو کیا اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر ادبن کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے اگر وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یا اس بندے کے دل میں اپنا تکبر ہے تو پھر اسی کو نقصان ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. لیکن اگر کوئی ادبن کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے. اور اگلی چیز، ساتویں چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا وہ ہے پلیٹ میں کھانا بندہ کھا رہا ہو اور اس کے درمیان سے لقمے اٹھا کر کھائے، اس کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے. کان یکرہ ان یؤخذ من راس الطعام، کہ اس پلیٹ کے درمیان سے اٹھا کر. آپ علیہ السلام نے کھانے کا آداب فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اور درمیان سے کیوں منع فرمایا، کیوں اس کو ناپسند فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درمیان ہوتا ہے اس پلیٹ کا، اس کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کو آخر کے اندر استعمال کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کھانا پڑا ہوا ہے وہ درمیان سے کھانے کے لقمے کو اٹھائیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا.
اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے۔ اور نامی چیز جس کو آپ 8ویں چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ بالکل کسی کے پیچھے چلنا، دائیں طرف چلنا چاہیے یا بائیں طرف، بالکل کسی کے پیچھے سیر کے اوپر چلتے رہنا، اس سے اگلے بندے کو تشویش لاحق ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال یکرہ ان یدع احد عقبہ ولکن عن یمین و شمال، بالکل کسی کے پیچھے چلنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس کو تشویش لاحق ہوگی۔ ایسے ہی نماز بندہ پڑھ رہا ہو، اگر اس کو کسی کو اس کے ساتھ کام ہو تو بالکل اس کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، کہیں دور بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کو پورا کر سکے اور اس کو کسی قسم کی کوئی تشویش لاحق نہ ہو کہ پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کام ہے، یعنی اس کو تشویش لاحق ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا۔ نامی چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، تو جس میں آج کے دور کے اندر اکثر لوگ ملوث ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کریں، دیر تک قصہ گوئی کرتے رہنا، دیر تک فضول گوئی کرتے رہنا، گلیوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر، کوئی اور مجلس سرائی جما کر، موبائل کی شکل کے اندر کوئی بھی شکل ہو اس کی، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ قال یکرہ النوم قبل العشاء، آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو، والحدیث بعدہ، اور عشاء کے بعد بات چیت کریں۔ بات چیت سے مراد فضول کوئی کی مجلس، یہ نہیں کہ بندہ بول ہی نہیں سکتا، بلکہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی مجلس ہو، کوئی ذکر اللہ ہو، کوئی دینی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، اس کے علاوہ یا تو آرام کرنا چاہیے یا اس کام میں ملوث ہو، اس کے علاوہ تیسرا کام یعنی فضول کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے دور کے اندر جو لوگ عشاء کے بعد باتیں کرتے، فرماتے کہ اجلسوا الی ذکر ربکم، صرف اپنے رب کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو، یعنی عشاء کے بعد، ولا تجلسوا للغو الحدیث، آپس میں فضول کوئی کے لیے نہ بیٹھے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رات کو دو چیزوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ایک آرام کے لیے، ایک اپنے ذکر کے لیے، اور فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ فضول ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشاء کے بعد باتیں کرنا اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس بندے کی فجر بھی فوت ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں ٹرینڈ چل چکا ہے لیٹ نائٹ، لمبی رات، دیر تک باتیں کرتے رہنا، دیر تک موبائل استعمال کرتے رہنا، دیر تک فضول کوئی کرتے رہنا، اور فجر میں نہ اٹھنا اور لیٹ جانا۔ تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور کس چیز کو حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا؟ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں گالی دینے کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے انسان تو دور کی بات ہے، میں نے کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی، کیوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند